نماز باجماعت کی اہمیت و فضیلت۔ فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تمام مسلمانوں کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف خدا اور راہ تقوی پر چلنے والوں میں مجھے اور تمام مسلمانوں کو شامل فرما لے، آمین۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت محض سستی اور کوتاہی کی وجہ سے نماز باجماعت کا اہتمام نہیں کرتی۔ یہ کلم کلا کبیرہ گناہ ہے اور اس میں بھی قطع کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی برائی ہے، لہٰذا اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہے۔ اس لیے تمام اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس مسئلے کی طرف متوجہ کریں اور اس صورتحال اور خوف انجام سے لوگوں کو ڈرائیں، اس لیے کہ نماز باجماعت چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے اہم مسئلے پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی واضح ہے کہ اتنے اہم حکم شریعت پر کسی مسلمان کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا نماز باجماعت کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو مزید وضاحت اور تفسیر سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے نماز کا تذکرہ قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اسے باجماعت پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس معاملے میں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرنا منافقین کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازیں پابندی سے ادا کرو اور بالخصوصاً درمیانی نماز یعنی درمیانی نماز عصر کی نماز اور تابع فرمان بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر نماز ادا نہیں کرتا، آخر اس کے بارے میں کس طرح معلوم ہو سکے گا کہ وہ واقعی نماز کا پابند ہے اور نماز کو وہ قابل تعظیم کام سمجھتا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے نصیحت صریح یعنی واضح حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر محض نماز ادا کر لینا ہی کافی ہوتا تو آیت مبارکہ کے آخر میں وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو کہنے کی قطع ضرورت نہ تھی، کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم تو آیت کے ابتدائی حصے میں آ ہی چکا تھا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ دوران جنگ نماز باجماعت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب آپ خود مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں اور باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز میں شریک رہے اور دوسرا گروہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھے۔ جب وہ ایک رکعت پوری کر لے تو وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے اپنی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ وہ بھی چونکے رہے اور اپنے ہتھیار سنبھال کر رکھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حالات جنگ بلکہ عین دوران جنگ میں بھی نماز باجماعت ادا کرنا کا حکم دیا ہے، تو حالات امن و سکون میں اس کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ نماز باجماعت کی اگر کسی کو معافی مل سکتی تھی تو دشمن کے سامنے صف آرا ان لوگوں کو مل سکتی تھی جنہیں دشمن کے حملے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا۔
جب ایسے پر خطر حالات میں گرے ہوئے لوگوں کو نماز باجماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی تو معلوم ہوا کہ نماز باجماعت ادا کرنا سب سے اہم فرض ہے، جو کسی بھی شکل اور صورت حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد حممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا ان يصلي بالناس ثم انطلق براجل معهم حزما من خطاب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بیوتهم۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کا حکم دوں، جب اذان ہو جائے تو کسی کو کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ایسے لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت میں شریک نہیں ہوتے اور میرے ہمراہ ایسے ساتھی ہوں جن کے پاس لکڑیوں کا گٹھا ہو، اور میں جماعت میں نہ پہنچنے والوں کے گھر کو ان کے سمیت جلا دوں۔